السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو گیا ہے، اور اس جنگ بندی کو، اس سیز فائر کو پوری دنیا حماس کی فلسطین کی جیت قرار دے رہی ہے، اور اسرائیل کی بدترین ہار اس کو بتایا جا رہا ہے، اور سچائی بھی یہی ہے کیونکہ بنیامین نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت جنگ میں جو ہدف طے کر چکی تھی اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ 15.5 مہینے تک بمباری کرنے کے باوجود، پورے غزہ پٹی کو تباہ و برباد کرنے کے باوجود، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس کی جیت ہے، یہ فلسطین کی جیت ہے، مجاہدین کی جیت ہے، اور اس جیت کے بعد جشن منانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اسی دوران حماس کا آفیشیل بیان سامنے آیا ہے، اور حماس نے اپنے آفیشیل بیان میں صرف 3 ملکوں کا، یا کہہ لیجئے صرف 3 تنظیموں کا انہوں نے نام لیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس جد و جہد کے لیے، اس کامیابی کے لیے سب سے پہلے حماس نے ایران کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ ایران نے اس پوری مہم میں، اس پوری لڑائی میں کھل کر حماس کا ساتھ دیا، جس کے لیے ہم ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حماس نے اپنے آفیشیل بیان میں حزب اللہ کا نام لیا، حزب اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ حزب اللہ نے شروع سے اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دیا۔ حزب اللہ نے ہمارا ساتھ دینے کے لیے اپنے قائد اور سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کو بھی قربان کر دیا، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، تو حزب اللہ کا ہر قدم پر ساتھ ملتا رہا۔ یہ حماس کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے تیسرا نام جس آرگنائزیشن کا یا جس ملک کا نام لیا ہے وہ ہے یمن۔ حماس نے اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں یمن کی تنظیم انصار اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ انصار اللہ نے ہمارا لگاتار ساتھ دیا۔ بحیر احمر کی جو تجارتی گزرگاہ ہے اس پر اس نے حملہ کیا اور پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا۔ امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے لگاتار یمن پر حملہ کیا، حوثیوں کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے باوجود انصار اللہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ ہمارا ساتھ دیتی رہی، اور انصار اللہ اور حزب اللہ نے مل کر اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اسرائیل کا گمان یہ تھا کہ اس کے ملک میں کوئی میزائل نہیں آ سکتا ہے، اس پر کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ڈیفنس پاور اتنا مضبوط ہے کہ باہر سے اس پر یا فضا سے حملہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یمن کی انصار اللہ نے اور لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو مسترد کر دیا، اسرائیل کے اس مفروضہ کو ریجیکٹ کر دیا، اور اسرائیل کو اس کی اوقات بتانے کا کام کیا۔ اس لیے حماس، ایران، یمن اور حزب اللہ ان تینوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ حماس کے علاوہ حزب اللہ کا بھی بیان سامنے آیا، اور حزب اللہ نے اس جنگ میں جو سیز فائر ہوئی ہے اس کے لیے حماس کو مبارکباد دیا ہے، اس کو حماس کی جیت قرار دیا، اور کہا کہ حزب اللہ پہلے بھی حماس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور آگے بھی حزب اللہ ہر قدم پر حماس کا ساتھ دے گی، جب بھی ضرورت پڑے گی حزب اللہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور حزب اللہ جس طرح اس لڑائی میں اسرائیل کو نقصان پہنچائی ہے، آئندہ بھی حزب اللہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے لگاتار تیار ہے۔ اس کے علاوہ یمن کے انصار اللہ کا بھی بیان سامنے آیا، اور عبد المالک حوثی جو انصار اللہ کے رہنما ہے، انہوں نے ایک تفصیلی بیان جاری کر کے کہا کہ اس جنگ میں جو سیز فائر ہوئی ہے اس کے لیے ہم حماس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حماس کی کوششیں رنگ لائی، حماس نے اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے 3 اہم رہنما اور قائدین کو شہید کیا، قربان کر دیا، لیکن حماس پیچھے نہیں ہٹی، لگاتار لڑتی رہی۔ یہ حماس کی کامیابی ہے، یہ حماس کی قربانی ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ حماس کا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، قبل اول کی آزادی ہے، اور اس کے لیے حماس ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ حماس نے اپنے سربراہ شیخ اسماعیل ہنیہ کو قربان کیا، شہید یحییٰ سنوار کو قربان کیا، صالح العروری کو قربان کیا، اور ان تینوں کی شہادت کے باوجود حماس لگاتار لڑتی رہی، پیچھے نہیں ہٹی، اس لیے حماس مبارکباد کی حقدار ہے۔ یمن کے انصار اللہ نے اپنے بیان میں ایران کا بھی شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں ایران کا لگاتار یمن کے حوثیوں کو سپورٹ ملتا رہا، حزب اللہ کو سپورٹ ملتا رہا۔ ایران نے جو وعدہ صادق آپریشن شروع کیا تھا اس کے ذریعے اس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسرائیل کو ہر طرح سے اس کے اوقات بتائی، سفارتی سطح پر، عسکری میدان میں یا دیگر تمام زاویوں سے ایران نے تمام گروپس کی مدد کی۔ تو یمن کے انصار اللہ نے بھی حماس کے علاوہ ایران کا تذکرہ کیا اور ایران کو مبارکباد پیش کی۔ حوثیوں نے حزب اللہ کا بھی اپنے بیان میں تذکرہ کیا اور کہا حزب اللہ نے لگاتار فلسطین کا ساتھ دیا، حماس کا ساتھ دیا، اور حزب اللہ نے زبردست پیمانے پر اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ لبنان سے اسرائیل کی جو سرحدیں ملتی ہے اس پورے علاقہ میں
وہاں کے شہریوں کو چھوڑ کر جانا پڑا، وہ علاقہ خالی کرنا پڑا، وہاں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے لگاتار اسرائیل پر اٹیک کیا، بنیامین نتنیاہو کے گھر تک کو نشانہ بنایا اور بال بال بچا نتنیاہو۔ تو حزب اللہ کا کمال تھا، حزب اللہ نے اپنے سربراہ کو اور تمام اہم کمانڈروں کو اس راہ میں شہید کر دیا، تو اس کا صحرا حزب اللہ کو بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں نے عراق کے ملیشیا گروپ کا بھی نام لیا اور کہا کہ عراق کی جو ریزسٹنٹ فورسز ہے اس نے بھی لگاتار ساتھ دیا اور جنگ بند ہونے تک حملہ کیا۔ تو یمن کے حوثیوں کا بیان ہے۔ انصار اللہ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آئندہ بھی اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کی مخالفت کی یا غزہ پر اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی حملہ کیا گیا تو یمن کی جو انصار اللہ ہے، جو حوثی ہے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہتھیار ابھی بھی باہر رکھے ہوئے ہیں اور ہم کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسرائیل نے ذرا سا بھی جنگ بندی کی، سیز فائر کی مخالفت کی، کوئی بھی دھوکہ دہی سے کام لیا تو یمن کے انصار اللہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل پر تیار ہیں اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوگا۔ سیدھا میزائل حملہ 2000 کلومیٹر کے ایریا کو عبور کر کے اسرائیل پہنچے گا، تل ابیب پہنچے گا اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو یمن کے انصار اللہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ یمن کے انصار اللہ نے یہ بھی کہا کہ بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑا موجود تھا جس کو انصار اللہ نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ یمن کی طاقت ہے اور یمن کے جو انصار اللہ ہے ہمیشہ غزہ پٹی کے ساتھ رہیں گے، فلسطین کے ساتھ رہیں گے، اور جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنے دینی بھائیوں کا اور ہم حماس کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی اور ملکوں نے بھی اس سیز فائر کا خیر مقدم کیا ہے، اس کو حماس کی جیت قرار دیا ہے۔ خود ادھر اسرائیل میں اب بغاوت بڑھنے لگی ہے۔ اسرائیل کی جو میڈیا ہے وہ میڈیا اس کو حماس کی جیت اور اسرائیل کی ہار بتا رہی ہے۔ بنیامین نتنیاہو کا بھی آخری بیان یہی سامنے آیا تھا کہ ہوسٹیج کی رہائی کے لیے، قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے یہ قربانی دی ہے۔ اور سیز فائر کا معاہدہ کیا ہے؟ بنیامین نتنیاہو کی حکومت میں جو اتحادی پارٹیاں ہیں، جو الائنسز ہیں، ان سب کی طرف سے بھی دھمکی دی جا رہی ہے، اور ایک الائنس پارٹی کی طرف سے تو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر جنگ بندی کا پہلا مرحلہ پورا ہو جانے کے بعد اسرائیل نے دوبارہ غزہ پٹی پر حملہ شروع نہیں کیا، جنگ بندی کا معاہدہ ختم نہیں کیا، تو وہ سرکار کو گرا دیں گے۔ ابھی بھی بن گوئر اور کئی لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو مخالفت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی ہار ہے، اور جب سے اسرائیل بنا ہے فلسطین پر قبضہ کر کے 1947-48 کے بعد سے جتنی جنگیں ہوئی، خواہ وہ جنگ فلسطینی تنظیموں کے ساتھ ہوئی ہو یا عرب ممالک کے ساتھ ہوئی ہو، ان تمام جنگوں میں یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل کو جھکنا پڑا ہے، پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اس کو معاہدہ کرنا پڑا ہے، اور اسرائیل اپنے جنگی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لیے اتہاسک جیت ہے، ہسٹوریکل جیت ہے۔ بھلے ہی اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے غزہ پٹی کا 90% علاقہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، 46,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ 2,800 یعنی 2,800 ایسے فلسطینی شہید ہیں غزہ پٹی میں جو میزائل حملے میں مکمل طور پر ان کے ایک طرح سے نام و نشان مٹ گئے۔ ان کی جو لاش ہے اس کا ایک ایک حصہ اڑ گیا، پگھل گئی وہ لاش، اور کچھ بھی باقیات نہیں بچا ہے۔ تو اس طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 لاکھ سے زیادہ غزہ پٹی میں شدید زخمی ہیں۔ 90% جو غزہ پٹی کا علاقہ ہے وہ رہنے کے قابل نہیں بچا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور غزہ پٹی کی تعمیر نو میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 10 سال سے زیادہ کا بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ جاری ہے۔ 1-2 رپورٹ ابھی TRT کے حوالے سے سامنے آئی جہاں رفح کے علاقے میں ایک معصوم فلسطینی بچے کو اسرائیلی آرمی نے شہید کر دیا، ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ تو اکا دکا اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ادھر فلسطینی اپنے علاقوں کو لوٹ رہے ہیں، گھروں کی طرف جا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اسرائیلی ٹینکوں پر وہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اسرائیل کی گاڑیوں سے وہ تیل نکال رہے ہیں۔ تو جشن کا ماحول غزہ پٹی میں جاری ہے، اور یہی کسی قوم کی خوشی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے جب ان کو جیت ملتی ہے کہ بھلے ہی ان کا گھر بلڈوز ہو چکا ہے، ان کا گھر ملبہ میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کے باوجود ان کے چہروں پر ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے۔ یہ خوشی جیت کی خوشی ہے، اور یہ جو خوشی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ انسان کا بیٹا شہید ہو جائے، اس کا گھر تباہ و برباد ہو جائے، پھر بھی وہ مسکرائے۔ ایک اور اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جبالیہ کیمپ سے، اور یوسف کے اس گھر کے حوالے سے جہاں حماس کے جنگ کے دوران بنے دوسرے چیئرمین اور قائد
यहया सिनवार की शहादत हुई थी। जबालिया में एक घर में लड़ते हुए यहया सिनवार शहीद हो गए थे और उनकी जो आखिरी तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर आई थी एक घर से जहां वो सोफ़ा पर बैठे हुए थे और इजराइल के एक ड्रोन के साथ उनकी झड़प होती है, छड़ी से उस पर अटैक करते हैं, उसको पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, उन पर कई ज़ख्म लगे होते हैं। वो सोफ़ा पर आखिरी तस्वीर आई थी यहया सिनवार की। उसके बाद इजराइल ने उस पूरे घर पर हमला किया और उनको शहीद कर दिया। उसके बाद इजराइल ने उनकी डेड बॉडी को अपने पास में रख लिया। तो उस घर पर अभी लोगों का जो सिलसिला है वो जाने का बढ़ता जा रहा है। लोग उस घर की ज़ियारत कर रहे हैं, उसको विज़िट कर रहे हैं। अबू यूसुफ का बयान सामने आया, जिनका वो घर है कि जो सोफ़ा है वो 1-2 साल पुराना नहीं बल्कि 54 बरस पुराना है। उनकी दादी का सोफ़ा है, उनकी दादी ने उनके वालिद को दिया था, फिर उनके वालिद ने इनको दे दिया और यूसुफ अभी 32 साल के हैं और ये सोफ़ा 54 सालों से उनके पास है और वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे कायद हमारे घर पर आएंगे और उनकी शहादत हमारे घर पर होगी, तो हमारे लिए फ़ख्र का मौका है। हम इस पर बेपनाह मसरत का इजहार कर रहे हैं। तो ये गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन तस्वीर है, ये सूरत हाल है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।